بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک چینی کاغذ پر کچھ نوٹ کر کے پیکٹ غزالہ کی طرف بڑھانے لگا۔ پہلے ہی پیکٹ میں ایک وزنی طلائی گلو بند برآمد ہوا۔ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ غزالہ نے بڑھ کر وہ ڈبہ ایک خوبصورت چینی لڑکی کو تھما دیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی۔ ڈان نے تالیاں بجائیں تو پھر وہ شور ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تحفہ پانے والی لڑکی بار بار غزالہ کے سامنے آدھی ہوئی جا رہی تھی۔ ڈان نے تحائف کی فی الفور تقسیم کا خیال پیش کر کے اس اجتماع میں جان ڈال دی تھی۔ آنن فانن میں وہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی اور مقدر آزمائی کے شوق میں اس چھت کے نیچے موجود ہر شخص اس کمرے میں گھس آیا۔ چوتھا پیکٹ کھلنے تک اس کمرے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر ہر شخص دوسروں کو دھکیل کر آگے بڑھ آنے کے لیے کوشاں تھا، لیکن اس افراتفری میں ڈان بالکل خاموش تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی اس ہیجان آمیز صورتحال سے محظوظ ہو رہا ہو۔ میری نگاہیں بے چینی کے ساتھ بار بار اس ہجوم کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن سارا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پیکٹوں میں سے ایک قیمتی تحائف برآمد ہو رہے تھے۔ لفافوں میں تہنیتی پیغامات کے ساتھ بھاری رقوم دی گئی تھی۔ بعض لفافوں میں صرف خوبصورت کارڈ بھی تھے۔ کارڈ اور پیغامات ایک طرف جمع کر کے غزالہ لڑکیوں کو اور میں مردوں کو تحائف بانٹتا رہا۔ ہر نگاہ میں حیرت، امید، التجا اور آرزو کا دلچسپ امتزاج نظر آ رہا تھا۔ ڈان نے ہماری سہولت کے لیے یہ فرمان نافذ کر دیا تھا کہ ہر ایک کو صرف ایک ہی تحفہ ملے گا، اس لیے تحائف لینے والے پیچھے ہٹ کر دوسروں کو جگہ دیتے رہیں تاکہ ہمیں اپنا کام نپٹانے کے لیے بھیڑ میں نہ گھسنا پڑے۔ جب بھی کوئی قیمتی چیز یا بڑی رقم نکلتی تو ہمارے آگے بڑھتے ہی ہر طرف سے خوش آمدانہ سسکاریاں، سرگوشیاں اور فرمائشیں بلند ہونے لگتی۔ ہر شخص ایسے تحائف کا دعوے دار ہوتا۔ ہم ان کا مفہوم بخوبی سمجھ رہے تھے، لیکن ان کی التجاؤں کا لفظ بے لفظ مفہوم سمجھنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ 40 تحائف کھلنے تک غزالہ نے صرف ایک طلائی سیٹ سارا کے لیے روکا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور قیمتی سیٹ بانٹ چکی تھی، لیکن میں خاموش رہا۔ جب ایک بڑے پیکٹ میں سے برآمد ہونے والا مخمل کا ڈبہ کھولا گیا تو ڈان سمیت سب ہی کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ لڑکیوں اور عورتوں میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ بے داغ ہیروں سے سجا ہوا ایک نایاب طلائی سیٹ تھا جو شاید غزالہ کو ڈان کی طرف سے ملنے والے سیٹ سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ڈان نے اضطراری طور پر اپنی آدھی سے وہ کارڈ لے لیا جو اس تحفے پر چسپاں تھا۔ یہ ہز ایکسیلنسی گورنر آف مکاؤ کی طرف سے ہے۔ ڈان نے ہمیں مطلع کیا۔ انہوں نے اپنی عدم شرکت پر معذرت بھی کی، کیونکہ انہیں ایک ایمرجنسی کی وجہ سے اچانک لیزبن جانا پڑ گیا ہے۔ غزالہ کی نگاہیں مجمع پر ناچ رہی تھی۔ وہ اس تحفے کی حقدار کی تلاش میں تھی۔ اسے سارا کے لیے روک لو، میں نے اضطراری طور پر اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ نہیں، غزالہ نے مجھ سے نظریں چار کیے بغیر سختی کے ساتھ کہا اور وہ ڈبہ لے کر آگے بڑھ گئی۔ اچانک ہجوم میں دھکا پل شروع ہو گئی۔ غزالہ حرکت میں آئی تھی، اس لیے ہر ایک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ قیمتی تحفہ کسی عورت ہی کو ملے گا۔ ہر لڑکی راستہ بنا کر غزالہ کے سامنے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی بلبلاتی ہوئی آوازیں اور ہذیانی سرگوشیاں رحم انگیز تھیں۔ اسی لمحے بغلی دروازے سے سارا اندر داخل ہوئی۔ وہ دروازہ ہجوم سے آگے ڈان کے داہنے ہاتھ پر واقع تھا۔ سارا نے روک کر چند لمحوں کے لیے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر وہ غضبناک تیوروں کے ساتھ غزالہ کی طرف جھپٹی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دو عورتوں کی رقابت کا معاملہ تھا جو پچھلے ایک گھنٹے میں یک بیا کے سنگین رخ اختیار کر گیا تھا، اور میں یہ اندازہ لگانے سے یکسر قاصر بلکہ معذور تھا کہ ان دونوں کی دشمنی کیا رنگ دکھاتی ہے۔ ڈان کسی دلچسپ ترین نظارے کی امید میں اپنے گلاس کی تلچھٹ چوس رہا تھا۔ میرے دل میں چور تھا، اس لیے وہ واقعہ رونما ہوتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہم تینوں جب تک ڈان کی حویلی میں مقیم تھے، ڈان کی مرضی اور فیصلوں کے پابند تھے، اور ہمارا مستقبل غیر واضح تھا، کیونکہ ڈان بہت مغلوب الغضب اور مطلون مزاج واقع ہوا تھا۔ وہ خوش ہو تو لوگوں کی بڑی سے بڑی خطاؤں کو ہنس کر ٹال سکتا تھا، اور برہم ہو تو ذرا سی لغزش پر کھال کھنچوا سکتا تھا۔ دیکھا جائے تو ہم لوگ موت کے جبڑوں میں دونی رما کر زندگی کی امید کر رہے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ہمیشہ سے حسن پسند تھا، اور حسین چہرے والیوں سے چھیڑ چھاڑ میں مجھے ایک خاص لطف آتا تھا، لیکن ڈان کی حویلی میں آنے کے بعد میری فطرت کا وہ پہلو ذہن کے خوابیدہ گوشوں میں کہیں جا سویا تھا۔ میں مس شوائے یا سارا کے ساتھ جو کھیل کھیلتا چلا آ رہا تھا وہ میرے لیے تفریح سے زیادہ ناگزیر ضرورت بن کر رہ گیا تھا۔ ڈان کی چھت کے نیچے لیے جانے والی سانسوں کی آواز بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتی تھی، اس لیے اندر کی سونگن رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس بھیڑ میں ہمارا بھی کوئی ہمدرد اور ہم نوا ہو۔
یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ڈان اپنے گرد و پیش میں غیر ضروری طور پر کسی مرد کا وجود پسند نہیں کرتا تھا۔ حویلی سے باہر ہونے والے منظم ترین جرائم کا شعبہ اس نے شاطر اور گاگ مجرموں کو سونپا ہوا تھا، لیکن حویلی میں نفری کے اعتبار سے عورتوں اور لڑکیوں کا ہی غلبہ تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر چینیوں کے ہجوم میں انگریزی جاننے والوں کی تعداد برائے نام تھی۔ اس حوالے سے مس شوائے سر فہرست تھی۔ پھر ایرانی نژاد حسین کا نام سامنے آیا، جو ڈان کی حویلی کے چکروں میں واقعی چوسین بن کر رہ گیا تھا اور خال خال ہی نظر آتا تھا۔ تیسرا اور آخری نام برطانوی نژاد سارا کا تھا، جو اس وقت غزالہ پر جھپٹی تھی۔ شوائے اپنا شباب ڈال جانے کے بعد آزاد تھی، لیکن سارا کو بدستور ڈان کی پسندیدگی حاصل تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آزاد مگر بھی معاشرے سے تعلق رکھتی تھی۔ عمر اور جسم و جمال کے اعتبار سے بھی اس کے جذبے بہت منہ زور اور توجہ طلب تھے، جبکہ ڈان بیچارے کی نظروں میں کم و بیش 3 درجن حسین و جمیل لڑکیاں پسند کے اس مرتبے پر فائز تھیں، اور اس کے لیے مستقل طور پر کسی ایک کی ناز برداری میں لگے رہنا ممکن نہیں تھا، جس کے نتیجے میں سارا گھٹن اور محرومی کا شکار رہتی تھی۔ میں نے اپنی ضرورت کے تحت سارا پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تو اسے گویا اس کی دلی مراد مل گئی، اور وہ میری توقع کے قطعی برعکس کسی پکے ہوئے پھل کی طرح کسی بھی لمحے ڈال سے ٹوٹ کر میری جولی میں گرنے کے لیے پوری طرح آمادہ و تیار ہو گئی۔ اگر ڈان اور اس کی حویلی میں پھیلے ہوئے جاسوسی کے پراسرار نظام کا خوف نہ ہوتا تو بات شاید بہت آگے بڑھ چکی ہوتی۔ وہ میری وقتی مجبوریاں تھی جنہیں سلطان شاہ سمجھ سکتا تھا، اور نہ غزالہ۔ حقیقت یہ تھی کہ میں دل و جان سے غزالہ کا شیدائی تھا، وہ میرے برسوں کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ ہم دونوں جلد از جلد ایک دوسرے کے ہو جانا چاہتے تھے، لیکن مکاؤ میں نہیں، جہاں بیویوں اور محبوباؤں کو جوئے میں داؤ پر لگانے کی روایت کسی نہ کسی حد تک موجود تھی۔ ہم واپس لوٹ کر پاکستان میں اس مقدس بندھن کا آغاز کرنا چاہتے تھے، لیکن اڈیل ڈان نے ہمارے لیے انتخاب کی کوئی راہ بھی نہیں چھوڑی، بغیر شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی انوکھی اور سنگین دھمکی کے مطابق میں غزالہ کو صرف اپنی بیوی بنا کر ڈان کی حویلی سے لے جا سکتا تھا۔ اس شرط سے انحراف کی صورت میں غزالہ عمر بھر کے لیے ڈان کی قیدی بن جاتی اور حویلی ہی کے در و دیوار میں اس کے بالوں میں چاندی کے تار اترنے شروع ہو جاتے۔ ڈان کی اس حرکت کی وجہ سے میرا اور غزالہ کا تعلق ہر ایک کے علم میں آ چکا تھا۔ میں غزالہ سے وفاداری کا دم برتا رہتا، لیکن سارا کی کچھ اپنی توقعات تھی جن کی حوصلہ افزائی میں میرا دخل تھا، اور 2 لڑکیوں کی رقابت کا لرزہ خیز نتیجہ سامنے آنے ہی والا تھا۔ سارا کے غزالہ تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں حالات و واقعات کی وہ فلم 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چل گئی۔ میں دم بخود اپنی جگہ کھڑا سارا کو دیکھتا رہا۔ ڈان تو وہ اس وقت بالکل ہی بدلا ہوا شخص نظر آ رہا تھا۔ اپنے دبدبے اور جلال کو بھول کر وہ کسی تحیر زدہ اور عام سے تماشائی کی طرح ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غزالہ اپنے پیچھے آنے والی اس ناگہانی مصیبت سے بے خبر مکاؤ کے گورنر کی طرف سے آنے والا ہیروں کا ہار بلند کیے اس کے حقدار کی تلاش میں تھی۔ سارا نے اچانک ہی دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر غزالہ کو پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ غزالہ کے حلق سے اضطراری طور پر ایک سریلی چیخ بلند ہو گئی۔ اس وقت تک وہاں موجود ہر لڑکی اور ہر عورت کی نگاہیں ہار کے ہیروں سے پھوٹنے والے تلسماتی کرنوں کے سحر میں گرفتار تھیں۔ غزالہ کی چیخ کے ساتھ ہی ان میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی۔ تم جھوٹی اور مکار ہو، سارا نے نفرت اور غصے کے ساتھ چیختے ہوئے وہ ہار غزالہ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ غزالہ نے سرد اور تحقیر آمیز نظروں سے اسے گھورا، پھر اس کی داہنی ٹانگ تیزی سے حرکت میں آئی اور سارا چیختی ہوئی قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ مجھ سے ہوش میں رہ کر بات کرو سفید کتیا، غزالہ نے اس سے 2 قدم دور ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بھی اس کی نگاہوں کی طرح سرد اور ذلت آمیز تھی۔ سارا آندھی اور طوفان بن کر آئی تھی، لیکن غزالہ کے ایک ہی جوابی وار کے نتیجے میں اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ قالین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی، تم نے تحفے میں آئے ہوئے تمام زیورات میری ملکیت میں دے دیے تھے، اب تم ان کو کس اختیار کے تحت بانٹ رہی ہو؟ یہ مجھ سے نہیں، ڈان سے پوچھو۔ غزالہ نے ہاتھ اٹھا کر ڈان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مکالمات انگریزی میں ہو رہے تھے اور ڈان کے بیشتر ملازمین کے لیے ناقابل فہم تھے، لیکن صورتحال ان کے لیے بہت زیادہ دلچسپ بلکہ بہت سنسنی خیز تھی، اس لیے وہ بھیڑ ان دونوں کے قریب سمٹ آئی تھی۔ ڈان زور زور سے ہنسنے لگا۔ سارا مجروح نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ڈان کی ہنسی کا زور ذرا کم ہوا تو وہ بولا، ہاں ان دونوں نے مجھے اپنے وعدے کے مطابق بتایا تھا، BMW اب بھی تمہاری ہے، لیکن زیورات بہت زیادہ آئے ہیں، ان پر دوسروں کا بھی حق ہے۔ غزالہ خاص زیورات تمہارے لیے جمع کرتی جا رہی ہے، وہ سب تم کو ملیں گے۔ سارا دوبارہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بولی تو اس کی آواز سے گہری مایوسی مترشح
منتشا تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے حقیر اور بے وقت زیورات ملیں گے کیونکہ میں نے اس کی خوشامد نہیں کی تھی۔ دیکھا جائے تو ہز ایکسیلنس کی طرف سے آنے والا یہ جڑاؤ ہار مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اس کے آگے سب کچھ ہیچ ہوگا، لیکن یہ بھی دوسروں کی ملکیت بننے والا تھا۔ تم اداس ہو کر بالکل پرنسس ڈیانا نظر آنے لگی ہو۔ ڈان اس کی حسرت اور اداسی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ ہار ہی نہیں بلکہ پورا سیٹ ہے۔ ہار کے ساتھ کے دوسرے زیورات ڈبے میں ہیں جو سائی شو کے ہاتھ میں ہے۔ سائی شو کو پہلے ہی ایک تحفہ مل چکا ہے، اس لیے وہ بھی بڑی حسرت سے اس سیٹ کو دیکھ رہی ہے۔ تم کو یہ اتنا ہی پسند ہے تو تم لے لو اور یہاں سے میرے قریب آ کر بیٹھو۔ ڈان نے اپنے پہلو میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ زیورات عورت کی کتنی بڑی کمزوری ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس وقت بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ابھر آئے۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے بری طرح کپکپا رہے تھے۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی یا ہنستے ہنستے رونا چاہ رہی تھی۔ اس نے ہیروں کے جل ملاتے ہوئے ہار کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، ڈان تم واقعی گریٹ ہو۔ سارا نے پلٹ کر سائی شو نامی لڑکی کے ہاتھ سے ہیروں کے سیٹ کا ڈبہ لے لیا جس میں آویزاں گڑوں اور انگوٹھی کے ساتھ ساتھ بروچ بھی دمک رہا تھا۔ مکمل سیٹ اپنی تحویل میں لینے کے بعد وہ ڈان کے قریب گئی اور چٹا چٹ اس کے کئی بوسے لینے کے بعد اس کے زانوں سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب تمہیں کسی اور تحفے پر مچلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت ڈان سارا پر فریفتہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں انتخاب کا موقع ملا ہے لیکن دوسروں کو غزالہ اپنی مرضی سے منتخب کر رہی ہے۔ میں نے اس کھیل کا اصول یہ بنایا ہے کہ پہلے ہر ایک کو ایک ایک تحفہ ملے گا، اس کے بعد نیا کھیل ہوگا۔ اس وقت ہیروں کے سیٹ یا ڈان کے قرب کی وجہ سے سارا ہر ایک کی رشک امیز نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی اور اس کی وہ عزت افزائی غزالہ کو گوارا نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی اگلا پیکٹ لے لیا جس کا اندراج ہو چکا تھا۔ سارا نگاہیں ایک مرتبہ پھر غزالہ پر جم گئیں۔ ڈان مسلسل شراب پیے جا رہا تھا، پھر اسے سارا یک بے یک اپنی پسندیدہ شہزادی کے روپ میں نظر آنے لگی تھی، اس لیے جلد ہی وہ تحائف کی تقسیم سے اٹھا گیا۔ اس نے روانگی کا ارادہ کیا تو میں نے بھی تکان کا عذر پیش کر دیا، ورنہ ہم گھنٹوں اسی چکر میں الجھے رہتے۔ ڈان نے ہماری کام اپنے میر منشی کو سونپ دیا اور ہمیں بتایا کہ ہر ایک کی باری آ جانے کے بعد فہرست مکمل کر کے تمام تحائف ایک جگہ ڈھیر کر دیے جانے تھے۔ میر منشی کے اشارے پر حملے کا آغاز ہوتا اور اس ڈھیر میں سے جو چیز جس کے ہاتھ لگتی اسی کی ملکیت ہو جاتی۔ اس دوران میں غزالہ نے سارا کے لیے صرف 4 پیکٹ الگ کیے تھے جو سائی شو ہی اٹھا کر کہیں لے گئی۔ بیش قیمت سیٹ والا ڈبہ سارا نے اپنے ہی قبضے میں رکھا تھا۔ ڈان سارا کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر اس نے اچانک ہی سارا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے لمحہ بھر کے لیے زمین سے قدرے اوپر اٹھایا۔ سارا ہاتھ پیر مارتی اور احتجاج کرتی رہ گئی، لیکن ڈان نے نہایت پھرتی کے ساتھ اسے اپنے داہنے کندھے پر لادا اور بائیں ہاتھ سے اس کی پشت سہلاتا ہوا نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہم دونوں بھی لوگوں کو ہاتھ لہرا کر ڈان کے پیچھے چل دیے۔ سلطان شاہ کو شاید وہ تماشا دلچسپ معلوم ہو رہا تھا، اس لیے وہ وہیں رک گیا۔ ہم لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں سے بخوبی واقف ہو چکے تھے، اس لیے عارضی طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو جانے میں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ سارا خوبصورت اور سبک اندام ہونے کے ساتھ ہی کشیدہ قامت بھی تھی، اس کے متناسب سراپا کے ہر عزب سے بھرپور صحت مندی جھلکتی تھی، لیکن ڈان اسے ذرا بھی لڑکھڑاہٹ کے بغیر یوں اٹھائے لیے جا رہا تھا جیسے سارا پھولوں سے بھی ہلکی ہو۔ سارا کا چہرہ اور اوپری داڑھ ڈان کی پشت پر جھول رہا تھا، وہ رہ رہ کر یوں کہے مار کر تڑپ رہی تھی جیسے موج میں آیا ہوا ڈان اپنی سبک رامی کے دوران میں بھی اسے گدگدیاں کرتا جا رہا ہو۔ ڈان کے ایک راہداری میں مڑنے سے پہلے اس نے 1-2 بار غزالہ کو منہ چڑھانے کی بھی کوشش کی، لیکن غزالہ کو نکھیوں سے اس کی طرف ایک ایک حرکت دیکھنے کے باوجود براہ راست اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، اس لیے غزالہ کا تمام تر رد عمل چند بڑبڑاہٹوں تک ہی محدود رہا اور ہم اپنے شیش محل کی طرف ہو لیے۔ تم نے دیکھا کہ سارا کس قدر گھٹیا اور کمینی عورت ہے۔ چند قدم دور نکلنے کے بعد غزالہ کو اپنے دل کا غبار نکالنے کا موقع ملا تو میں بوکھلا گیا۔ ہماری آوازیں کہیں نہ کہیں یقینی طور پر سنی یا ریکارڈ کی جا رہی تھی اور ایسے تبصروں کے نتیجے میں ہم دشواریوں میں گر سکتے تھے۔ تم فکر مت کرو، وہ میری پریشانی فوراً ہی بھانپ گئی۔ ڈان بہت عظیم ہے، وہ ان ایماندارانہ باتوں کا برا نہیں مانے گا۔ سارا نے مجھ پر حملہ کر کے خود ہی میری زبان کھلوائی ہے۔ میں اس سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہنے کا مصمم ارادہ رکھتی تھی، لیکن ڈان نے خود ہی دوسروں کی دلجوئی کے لیے متبادل تجویز پیش کی اور میں مجبور ہو گئی۔ اب اس ناخوشگوار واقعے کو بھول جانے کی کوشش کرو، میں نے اسے پچکار کر کہا۔ کوشش کر رہی ہوں، لیکن تم نے
دیکھا ہوگا کہ ڈان کے کندھے پر جھولتے ہوئے وہ خوشی سے کیسے بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ ایک طرف وہ جونی سے والہانہ محبت کی دعوے دار ہے اور دوسری طرف وہ ڈان پر مری جا رہی ہے۔ وہ بار بار مجھے منہ چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے نظر انداز کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا تمہیں اس کے منہ نہ لگ کر بہت اچھا کیا۔ تم دونوں کے مقابلے کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا تو ڈان کا موڈ بہت خراب ہو جاتا۔ وہ اپنے عزیز ترین دوست کے قتل کے صدمے کو بلانے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور شاید اسی لیے آج بہت زیادہ پی رہا تھا۔ میں تو بیچارے نیشیکاؤ کو بھول ہی گئی۔ غزالہ چونک کر بولی، ہم لوگ تھک ہار کر سارا دن سوتے رہے، تمہیں اس کا کچھ پتا چلا کہ اب اس کی لاش کہاں ہے؟ ہم سوتے رہے لیکن سلطان شاہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سارا دن حویلی میں چکراتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ڈان نے اپنے گاؤں کے معززین کے سامنے اپنے بچپن کے دوست کی لاش پر قسم کھائی ہے کہ وہ اس کے قاتل کو پاتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ غزالہ نے گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے لمحہ بھر کی پرسکون مسکراہٹ کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، نیشیکاؤ کی لاش چین اور پرتگال کے 9 آبادیاتی پرچموں میں لپیٹ کر انہی معززین کے حوالے کر دی گئی تھی اور وہ دن ڈلنے سے پہلے شینزئی کے راستے شنگھائی کے اس مضافاتی قصبے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ڈان اور نیشیکاؤ نے ایک ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ لیکن ڈان کے گاؤں کے معززین مکاؤ میں کہاں سے آ گئے؟ غزالہ نے پوچھا۔ ڈان اپنے لوگوں کے لیے بہت نرم دل اور مہربان انسان ہے۔ مکاؤ میں اس کے ناقابل شکست رتبے کی وجہ سے اس کے قصبے کے بہت سے معززین اور نوجوان چین سے ہجرت کر کے مکاؤ میں آ بسے ہیں۔ ان کے خاندانی مسائل اور تنازعات میں ڈان کے فیصلے حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں نیشیکاؤ کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کے سفاکانہ قتل کی خبر سنتے ہی وہ سب ڈان کی حویلی میں جمع ہو گئے تھے۔ ڈان اپنے لوگوں میں زمینی خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ غزالہ نے گہرا سانس لے کر کہا، اس دور میں تصور ہی محال ہے کہ کسی فرد واحد کو طاقت اور اختیار کے ساتھ ہی اپنے لوگوں میں اس قدر عزت و احترام حاصل ہو۔ عام طور پر طاقتور اور مقتدر کے خلاف نفرت کے جذبات ہی پائے جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ طاقت اور اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، ہلاکو کے ہاتھوں میں طاقت ایک ننگی گالی بن گئی تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے طاقت کے استعمال کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ مکاؤ میں سب جانتے ہیں کہ ڈان کیا ہے اور کیا کرتا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وان لن کے کٹر حامیوں کے علاوہ مکاؤ کا ہر شہری اپنے دل کی گہرائیوں سے ڈان کی عزت کرتا ہے۔ میرے لیے یہ تجربہ حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین ہے۔ غزالہ بولی، ڈان کی اعلیٰ ظرفی اور مقبولیت کا سبب جاننے کے لیے ہماری ہی مثال کافی ہے۔ میں نے ڈان کی مشینی مسند والے ویران کمرے سے گزرتے ہوئے کہا، ڈان چاہتا تو ہم سے کوئی بات کیے بغیر ہم دونوں کو چینی رسوم و رواج کے مطابق شادی کرنے کا حکم دے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی بے مثال رواداری تھی کہ اس نے ہمارے کسی مطالبے کے بغیر ہی چین سے ایک مسلمان قاضی بلوانے کا بندوبست کر لیا۔ لوگ عام طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن در حقیقت یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کسی بھی آدمی کو بڑا بناتی ہیں۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے شیش محل کی نشست گاہ میں داخل ہوئے تو سلطان شاہ ہم سے پہلے وہاں صوفے پر پاؤں پسارے دراز تھا۔ تمہیں تو ہم نے میر منشی کے تماشے میں چھوڑا تھا، تم ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس پر نگاہ پڑتے ہی غزالہ نے چونک کر پوچھا، یہاں تک آنے کے کئی راستے ہیں۔ وہ نیم با آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولا، اس وقت لوٹ کے مال کے چکر میں سب لوگ اسی ایک حال میں گھسے ہوئے ہیں اور حویلی ویران پڑی ہوئی ہے۔ میں کسی روک ٹوک کے بغیر شارٹ کٹ کے ذریعے یہاں آ گیا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ تم تحائف کی لوٹ مار کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں رکے ہو۔ کباب میں ہڈی بننے کو دل چاہ رہا تھا، اس لیے ادھر چلا آیا، ورنہ باہر کا موسم بھی بہت حسین ہے۔ اس نے مجھے آنکھ مار کر لوفرانہ انداز میں کہا، تو باہر ہی چل جاتے ہیں۔ غزالہ جل کر بولی، شاید موسم سے سٹھیائی ہوئی کوئی چینی لڑکی تمہارے گلے میں باہیں ڈال کر ناچنا شروع کر دیتی اور تمہارا مقدر کھل جاتا۔ میرا مقدر اتنی ہلکی پھلکی باتوں سے نہیں کھل سکتا، اس کے لیے ضرب شدید ضروری ہے۔ اس نے اپنی پیشانی کے زخم کو ہولے ہولے سہلاتے ہوئے کہا، میرا مقدر کھولنے کے لیے تو یہ چوٹ بھی ناکافی رہی تھی، البتہ تم دونوں کی خوشگوار نگاہیں میری صحت ضرور خراب کر دیں گی۔ اس وقت تمہاری زبان میں خارش ہو رہی ہے، غزالہ نے گراتے ہوئے کہا، اس لیے تم بلا وجہ باتیں بنا رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سارا دن آرام کرنے کے بعد ہمیں تخلیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ بھڑکتی جائے ہے جتنی یہ بجھتی جائے ہے۔ سلطان شاہ نے صوفے پر سے سرکنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا۔ غزالہ کے پاس سلطان شاہ کی اس چوٹ کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس نے بنا کر اپنا پرس ہی اس پر کھینچ مارا، جسے سلطان شاہ نے فضا ہی
میں لپک لیا۔ غزالہ روحانسی ہو کر اس کی طرف جھپٹی اور وہ صوفے سے اچھل کر پھرتی کے ساتھ میری نشست کی اوٹ میں دبک گیا، مانا کہ ڈان کی حویلی کے اس حصے میں بلٹ پروف آئینے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی مار داڑ سے احتراز ضروری ہے۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی اور غزالہ شکست خوردہ انداز میں سلطان شاہ کے خالی کیے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ یہ بے تکی بکواس کیے جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھ کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو۔ غزالہ نے تنک کر برائی ہوئی آواز میں مجھ سے شکوہ کیا۔ اسے شرم نہیں آتی کہ کل تک یہ مجھے بہن بنائے بیٹھا تھا اور آج مجھے بلا وجہ تنگ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میرا دماغ سنک گیا تو ابھی اسے درست کر دوں گی، باہمی معاملات میں مجھے ملوث نہ کرو۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کاش لے کر سکون کے ساتھ کہا، شاید تم بول رہی ہو کہ تمہارا نکاح ہونے کے بعد یہ بہن بھائی کے رشتے سے رضا کرانہ طور پر دستبردار ہو گیا تھا۔ گڈ۔ سلطان شاہ خوش ہو کر بولا، تم نے بہت اچھا نکتہ یاد دلایا، میں تو ابھی شرم سے پانی پانی ہونے والا تھا۔ میری طرف سے تم باڑ میں جاؤ۔ غزالہ بنا کر اٹھی اور تیزی کے ساتھ خوابگاہ والی سپاٹ دیوار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کا وہ رویہ سلطان شاہ کے لیے قطعی غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ بوکھلا کر اپنی کمی گاہ سے نکلا اور خوشامدانہ انداز میں معافیاں مانگتے ہوئے غزالہ کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے خوابگاہ میں غائب ہو گئی۔ آئینوں والا حصہ برابر ہوتے ہی سلطان شاہ فوٹو سیل کے سامنے پہنچ کر بے چینی کے ساتھ اپنے بدن کے زاویے بدلنے لگا، لیکن برابر ہونے والے آئینے نے اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش نہیں کی۔ واپس لوٹ آؤ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اب مداری کی طرح ناچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اندر سے دروازہ مقفل کر لیا ہوگا۔ وہ شاید واقعی ناراض ہو گئی، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ سلطان شاہ نے کھسیائے ہوئے انداز میں بولا، بعض اوقات تم حد سے تجاوز کر جاتے ہو اور اب وہ میرے لیے بھی دروازہ نہیں کھولے گی اور شاید مجھے یہ رات یہیں کسی صوفے پر گزارنی پڑے گی جبکہ صبح ہماری روانگی ہے۔ میں نے اسے ملامت بری نظروں سے گورتے ہوئے کہا، اوہ میں تو بول ہی گیا تھا کہ صبح ہمیں روانہ ہونا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں غزالہ سے زیادہ ان بوتلوں کی یاد ستا رہی ہے جو خوابگاہ کے وائن کیبنٹ میں بند ہیں۔ تم بہت سور ہوتے جا رہے ہو۔ میں اس کے صحیح اندازے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ سارا یا چوسین سے کہو تو وہ پورا مے خانہ یہیں اٹھا لائیں گے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ سارا کو ڈان اٹھا لے گیا تھا۔ اس وقت ان دونوں سے رابطہ کرنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ رہا چوسین تو وہ بیچارہ بھی کہیں بھٹک رہا ہوگا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ جب سے ہم نے ڈان کی حویلی میں قدم رکھا تھا ہمارے لیے کہیں سے بھی کوئی فون کال نہیں آئی تھی۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ چیں چوں چاں۔ فون آپریٹر کے پورے فکرے میں صرف پہلا اور آخری لفظ قابل فہم تھا۔ چینی زبان میں کی گئی بقیہ نرم و نازک تقریر مجھ پر بے اثر ثابت ہوئی تھی۔ میں ریسیور اپنے کان سے لگائے کسی ہونک کی طرح خاموش کھڑا رہا۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے ایک خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دوسری طرف سے ویرا کی جانی پہچانی چہکار سنائی دی تھی۔ اوہ ہو، تو تم یک بیک مکاؤ بلکہ ڈان کی حویلی میں پہنچے ہوئے ہو۔ میری آواز سن کر ویرا کی تہیت زدہ آواز ابری۔ میں نے تو غزالہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے خیال سے ڈان کو فون کیا تھا۔ جب آپریٹر نے بتایا کہ ڈان آرام خاص میں ہے تو میں نے سرسری طور پر غزالہ کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس نے مجھے لائن ہولڈ کرنے کی ہدایت کی اور پھر اچانک ہی تم لائن پر آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ غزالہ مکاؤ سے نکل کر کراچی آ چکی ہوگی اور تم اس کے ساتھ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں عیش کر رہے ہوگے۔ ان باتوں کا جواب تو میں دیتا رہوں گا، تم یہ بتاؤ کہ آپریٹر سے تمہاری گفتگو کیسے ہوئی؟ وہ تو شاید انگریزی کے 2-4 سے زیادہ الفاظ ہی نہیں جانتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا۔ ویرا کا جوابی کہا بہت جاندار تھا۔ وہ بولی، میں چینی زبان بول لیتی ہوں، مجھے اس دلچسپ اور انوکھی زبان کے 27,000 سے زیادہ الفاظ یاد ہیں جنہیں میں لکھ اور پڑھ بھی سکتی ہوں۔ پھر تو تم آستانے کی حور معلوم ہوتی ہو۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ویرا کی آواز تہیت زدہ تھی۔ ایک پرانا تاریخی ناول یاد آ گیا تھا اور اب جگر تھام کر سنو کہ ڈان نے ہماری بہت زیادہ مہمان نوازی اور عزت افزائی کی ہے۔ حد یہ ہے کہ ہماری خلوت میں کی ہوئی نجی گفتگو کا ترجمہ سن کر اس نے ہمیں کل یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اچھا؟ ویرا کا لہجہ معنی خیز تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ میرے الفاظ میں پنہا پیغام کو سمجھ گئی تھی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، اور غزالہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ڈان کی زبردستی کے نتیجے میں میری بیوی بن چکی ہے۔ نہیں، ویرا کی بے ساختہ آواز ابری۔ ڈان کو تمہاری شادی سے کیا لینا تھا؟ لمبی کہانی ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ آؤں گا تو یہاں کی کہانیاں سنا کر تمہیں حیران کر دوں گا۔ ڈان یہاں کا پکا گاڈ فادر ہے۔ مکاؤ میں پرتگیزی گورنر کا حکم ٹل سکتا ہے لیکن ڈان کا مشورہ تک قانون بن جاتا
رہا ہے۔ ویسے تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ میں وقت نکال کر کراچی لوٹ آئی ہوں۔ ایک آدھا دن میں واپسی کا ارادہ تھا، لیکن تم نے میرے دل میں ایسا تجسس پیدا کر دیا ہے کہ میں تم سے ملے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ تم کب تک لوٹ رہے ہو؟ کل صبح ہانگ کانگ روانگی ہے، وہاں سے فون کر کے اگلا پروگرام بتا دوں گا۔ میں تمہارے فلیٹ میں ہوں۔ اس کی آواز سپاٹ ہو گئی۔ ہو سکے تو ڈان سے بھی میری بات کرا دینا۔ میں مدد اور تعاون کے لیے اپنے منہ بولے باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے دل میں بے شمار سوالات امڑ رہے تھے، لیکن میں اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ تمام گفتگو لفظ بے لفظ ریکارڈ کی جا رہی ہوگی اور ڈان کا آرام خاص کا دورانیہ ختم ہوتے ہی اس گفتگو کا ترجمہ اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں تمہارا پیغام ڈان تک پہنچا دوں گا۔ ویسے کراچی کے کیا حالات ہیں؟ میں نے کسی خبر یا سراغ کی امید میں وہ سرسری سا سوال کر ڈالا۔ سڑکوں پر جلوس نکل رہے ہیں۔ ویرا کا لہجہ احتجاجیہ ہو گیا۔ 2 روز پہلے حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی استحکام سے تم لوگوں کو ہیضے کی بیماری لاحق ہونے لگتی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔